پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو ہو رہی تھی کچھ سیاسی معاملات کے حوالے سے. اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑا اہم موضوع اسپیشل بچوں کے حوالے سے آگے اس کے اوپر انشاءاللہ کوشش کریں گے اس طرح کے جو مختلف پروگرامز رکھے جائیں. ایک بڑا اہم معاملہ ہے, ایک بڑا اہم موضوع ہے. ان خصوصی بچوں کے حوالے سے بات کرنی ضروری ہے. کیا مسائل ان کو درپیش ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اور بڑے دیگر مسائل ہیں, اس کے اوپر ضرور انشاءاللہ پروگرام میں بات کریں گے. دوسرا سیگمنٹ ہے, عموماً ہوتا یہ کہ ہمارے جو اسکیجول گیسٹ ہیں ڈاکٹر سلمان صدیقی صاحب, وہ یہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں اور ان سے آج کے دن ہم بات کرتے ہیں آپ کی صحت کے حوالے سے, کیونکہ وہ اس وقت کراچی میں موجود نہیں ہیں, وہ یہاں سے باہر گئے, شہر سے باہر گئے کسی کام کے سلسلے میں. تو ہمارے جو دوسرے مہمان ہیں وہ ہمیں جوائن کر چکے ہیں. آپ کی صحت کے حوالے سے تو نہیں, لیکن ہم بات کریں گے کچھ اور دیگر سیاسی معاملات کے حوالے سے. تو معزز مہمان یہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں. اس سے پہلے بریک پہ جانے سے پہلے سید علی رضا صاحب یہاں پہ تشریف فرما تھے. جی ڈی سے آپ کا تعلق ہے, سیاسی معاملات پر گفتگو ہو رہی تھی, وہ ہمارے ساتھ موجود ہی ہیں. دوسرے ہمارے جو گیسٹ ہیں ثاقب علی پاکستان تحریک انصاف سے, انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے, انہیں بھی ہم خوش آمدید ہیں. بہت شکریہ. شکریہ یاسر ثاقب صاحب, پروگرام میں وقت دینے کے لیے فرمائیے کہ بریک پہ جانے سے پہلے یہ بات ہو رہی تھی, ایل آئی سے یہ سوال کر رہا تھا کہ جب خان صاحب کراچی تشریف لاتے ہیں تو جو اپنی پارٹی کے لوگ ہیں وہ شکوہ کرتے نظر آتے ہیں. یقیناً 3 یا 4 گھنٹے کے اندر ممکن نہیں ہے کہ سب سے ملاقات ہو سکے. یہ سلسلہ آخر کب تک چلتا رہے گا, یہ تو ذرا بتائیں کہ کراچی کے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ یہاں سے وزیر اعظم منتخب ہو کر ایوان تک پہنچے ہیں اور اتنے بڑے منصب کے اوپر فائز ہوئے ہیں, تو یہاں کے معاملات میں بس اتنی دلچسپی ہے کہ جب یہاں کا دورہ کیا جائے تو 2 یا 3 گھنٹے یہاں کے لیے جو ہے مختص کیے جائیں. کیا کہنا چاہیں گے, ذرا فرمائیے کیسے اس کا دفاع کریں گے؟ سب سے پہلے تو یاسر میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے موقع دیا. اور جہاں تک بات رہی ہمارے پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی, تو ہمیں ابھی یہ سمجھ لینا چاہیے کہ وہ ملک کے پرائم منسٹر ہیں. دیکھیں آپ نے بات کی کہ پارٹی کے کچھ لوگ بھی ہیں وہ بھی شکوہ کرتے نظر آئیں, یہ حقیقت ہے. کیونکہ مجھے یہ یاد ہے کہ جب پہلے خان صاحب جب پی ایم نہیں تھے, کراچی کے دورے پہ آیا کرتے تھے. ہر ورکر سے تو میں نہیں سمجھتا, لیکن یہ میں سمجھتا ہوں ہر ضلع میں ہر فرد سے ملاقات ہوتی تھی. بہت بہترین دورہ ہوتا تھا, اسٹے بھی کرتے تھے, ساری چیزیں. یہ سارا انٹر پارٹی جو معاملات ہیں نا وہ تو ڈسٹرب ہوئے ہیں. 100% پی ایم بننے کے بعد ہمیں بہت کمپرومائز کرنا پڑا ہے کہ خان صاحب تنظیم کو اور پارٹی کو ٹائم نہیں دے پا رہے لوگ. ٹھیک ہے, لیکن پھر ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ وہ اب صرف ہماری پارٹی کے سربراہ نہیں ہیں, وہ ملک کے سربراہ ہیں. ٹھیک ہے, انہوں نے ملک کے معاملات کو ٹائم دینے, ملک کی چیزوں کو دیکھنا, اس کی عالمیت, اس کی سلامیت, ساری چیزوں. ایک کرونا کی وبا ہے, یہ 100 مسائل ہیں نا. اب خان صاحب کہیں آتے ہیں, لاک ڈاؤن کا معاملہ ہے, ہم تو دیکھتے ہیں نا ایس او پی اس پہ کور بھی کرنا ہے. اب خان صاحب کا ہمیں پتہ ہے نا, ہم نے کہیں پروگرام لگ دیا لوگوں کو ملانے کے لیے تو وہاں ہجوم لگ جائے گا. وجہ یہ 100% یہ ہجوم لگے گا. ثاقب یہ تو چلے ابھی کی داستان ہے نا, کہ ابھی آپ نے جس کا تذکرہ کیا کہ اس وقت لوگوں کا ہجوم لگانا مناسب نہیں ہے, یہ بات ہے. لیکن اس سے پہلے بھی کم و بیش جو تو 3 سال کے قریب حکومت کو ہو گئے, پہلے سال میں بھی یہی صورتحال رہی, دوسرے سال میں, تو تیسرے سال کے اندر جا کے تقریباً ایسی صورتحال بنی ہے. اس سے پہلے بھی کوئی دلچسپی نہیں. دوسری بات یہ کہ جب پنجاب میں آپ جاتے ہیں, خاص طور پہ لاہور کے اندر جاتے ہیں, کیونکہ وہاں پر حکومت آپ کی ہے, 3 دن آپ نے وہاں پہ اسٹے کیا, وہاں کے معاملات کو دیکھا, پارٹی کے لوگوں سے بھی بات ہوئی اور معاملات کے اوپر بھی بات ہوتی رہی, تنظیمی معاملات کو بھی دیکھتے رہے, پھر بیوروکریسی کے اندر کن کو ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے, وہ سارے معاملات بھی زیر بحث آتے رہے. تو یہ سارے معاملات تو وہاں پہ دیکھ رہے تھے, لیکن یہاں پر صورتحال مختلف نظر آئی. پھر ایک وہ مسئلہ ہمیشہ سے درپیش رہا ہے کہ جب بھی آپ تشریف لے کر آئیں تو یہاں کے جو چیف ایگزیکٹو ہیں ان کو خبر نہیں ہوتی, میڈیا کے ذریعے جو ہم ان کو خبر دیتے ہیں کہ جی خان صاحب یہاں پہ تشریف لا رہے ہیں. تو یہ جب صورتحال ہوگی تو مسائل کیسے حل ہوں گے, یہ فرمائیں. دیکھیں مسائل جو ہے نا, مسائل تو بالکل حل ہوں گے اور اس پہ خان صاحب کام کر رہے ہیں, ان کی ٹیم کام کر رہی ہے. دیکھیں فرد واحد کا کام نہیں ہے, پورا ٹیم ورک کام ہے, نیٹ ورک کام کرتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں خان صاحب جب کراچی آتے ہیں نا تو میرے جیسے ایک فرد کی بہت بڑی خواہش ہوتی ہے کہ ہم خان صاحب کے ساتھ ملیں, بیٹھیں, بات کریں. لیکن مجھے یہ بھی پتہ ہے, پھر میں نے جو پہلے بات بولی کہ وہ پاکستان کے پرائم منسٹر ہیں نا, ان کی ذمہ داریاں زیادہ ہیں, ان کے کام زیادہ ہیں, تو ہم ان کو پریشرائز نہیں کرتے, نہ ہمیں کرنا چاہیے. یہ چیز ہمیں اور آپ کو, ہم سب کو سمجھنی چاہیے. دوسری بات یہ رہی کہ خان صاحب نا اس مہینے پورا ان کا سندھ کے متبادل دورے تھے اور آنا تھا نا انہوں نے. ابھی کرونا کے حوالے سے اور وہ یہ لاک ڈاؤن خاص طور پہ یہ لگا اور کافی زیادہ گمبھیر صورتحال تھی, تو ہم نے یہ سمجھا, یہ جانا کہ خان صاحب کا جو پلان تھا, جو آنے کا ٹائم شیڈول تھا, جو لوگوں سے ملاقاتیں تھیں, باقاعدہ سیاسی ملاقاتیں تھیں, تو وہ ہمیں ڈسٹرب بھی ہوئی اور ختم بھی کرنی پڑی, کچھ روکنی بھی پڑی.
سیاسی جہاں تک صورتحال ہے، اصل ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے ملک کو کس وے میں لے کے چلنا ہے نا. خان صاحب نے الحمدللہ اس کراچی کو ایک صدر دیا نا. ملک کا ہمارا صدر تھا ایک ہمارے پارٹی کا، پھر گورنر بھی یہیں کراچی سے کیا. کراچی کے مسائل پہ ہمارے الحمدللہ لوگوں نے جو ہے ہمیں 14 MNAs دیے. ہمارے پاس اسی طرح 20-22 MPAs ہیں. تو یہ کراچی کے لوگوں کا اعتماد تھا پی ٹی آئی پہ، جو انہوں نے نوازا اور دیا، اور الحمدللہ لوگ کام کر رہے ہیں. کل بھی میں بیٹھا ہوا تھا اپنے ہمارے حلقے میں، تو ہمارے MP صاحب آ کے بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ لوگوں کا ایک بہت بڑا جمل غفیر تھا، رش لگا ہوا تھا، اور ان کی باتیں سن رہے تھے، ان کے مسائل سن رہے تھے. کچھ کو ڈائریکٹ فون کیے مسئلے حل کرنے کے لیے. تو یہ نمائندے ہیں جو ان کی رہنمائی کریں گے، جو ان کی طرف سے لوگوں کی بات سنیں گے اور جو ان کے مسئلے حل کریں گے نا. ہاں اگر یہ ہوتا ہے کہ ابھی بھی ہمارا MP اور MNA جو ہے نا ایک ایسے سرکل میں ہوتا ہے جہاں پہ لوگوں کی رسائی ان تک نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، دیکھتے رہے نا MP MNA سے ملنا کتنا مشکل ہے. آج میں کہتا ہوں کہ پاکستان میں خاص طور پہ کراچی میں کسی MP اور MNA سے ملنا اتنا آسان ہے جیسے آپ پڑوسی سے مل لیں. وہ ٹائم دیتے ہیں، ان کے شیڈول بنے ہوئے ہیں، انہوں نے دفتر میں ٹائم رکھے ہیں، لوگوں سے مل رہے ہیں، ان کے مسئلے سن رہے ہیں، آپ کیا حل بھی ہو رہے ہیں. تو یہ ہمارے لیے دیکھیں تبدیلی جو نظام کی ہے نا. خان صاحب جو بات کرتے ہیں، خان صاحب کا چہرہ ہے نا MP MNA. خان صاحب تو نہیں ہے لیکن وہ ان کا چہرہ ہے. اگر وہ کام نہیں کرتے، وہ اس پہ ورک نہیں کرتے نا، تو ہم پارٹی کو ڈسٹرب ہوتے ہیں. یہ بات حقیقت ہے. یہ میرے دل سے پوچھیں کہ خان صاحب پاکستان تحریک انصاف کو انٹر پارٹی میں ٹائم نہیں دے پا رہے. ہم لوگ خود ڈسٹرب ہیں اس بات پہ کہ ظاہر بات ہے کہ ہمارا لیڈر ہے، رہنما ہے، وہ اب پارٹی کو ٹائم نہیں دے گا، لیکن پھر ہمیں یہ پتہ چلتا ہے وہ بھی پارٹی کا نہیں، وہ ملک کا سربراہ ہے نا. اس نے ملک کے مسائل زیادہ دیکھنا، اس پہ ٹائم دینا ہے. تو وہ ٹھیک ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی ذمہ داریاں بڑھ گئی ہیں. ہم سب سے زیادہ ہم سروائیو کر رہے ہیں، اور اس سے مطمئن بھی ہیں آپ. وجہ یہ تھی کہ ہمیں سروائیو کرنا پڑ رہا ہے نا، ہم کر رہے ہیں اپنے ملک کے خاطر کر رہے ہیں. اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ وہ ملک کا رہنما ہے، اسے کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کی رائے ہے کہ آپ اس چیز سے مطمئن ہیں. ثاقب علی صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ یہ بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے کیونکہ ان کے اوپر پورے ملک کی ذمہ داری ہے، اس لیے جو پارٹی معاملات ہیں اس کو وہ نہیں دیکھ پا رہا ہے. اس چیز کا انہوں نے اعتراف بھی کیا کہ وہ وقت کی کمی کی وجہ سے شاید یہ معاملات جو ہیں وہ نہیں دیکھ پا رہا ہے. اب یہاں کے جو مسائل ہیں اور جو خاص طور پہ تصفیہ طلب مسائل ہیں، کیسے حل کیا جائے گا؟ کیونکہ یہ ایک بڑا اہم سوال ہے. اور دوسرا یہ کہ یہ جو مختلف اوقات میں جو پیکیجز جس کو اناؤنس کیا گیا تھا اور پھر ایک ٹرانسفارمیشن پلان، ابھی کون سی ٹرانسفارمیشن اور کب یہ ہوگی یہ ابھی دیکھنا ہوگا. تو یہ کیسے سب ممکن ہوگا؟ شاہ صاحب یہ فرمائیے کہ اب انہوں نے جیسے کہا کہ ہمارے پارٹی کے اب تو سربراہ سے زیادہ ملک کے سربراہ ہیں، تو اگر وہ وقت نہیں دے پا رہے تو مطمئن ہیں. اب الائنس میں جو لوگ شامل ہیں وہ بھی اس چیز کا گلہ کرتے ہیں. مسائل کیسے حل ہو رہا ہے؟ اور پھر یہ جیسے بات ہو رہی ہے کہ وہ لوگوں کے جو کام ہیں MP MNAs جو ہے وہ حل کروا رہا ہے. صورتحال تو اس سے تھوڑی سی مختلف نظر آ رہی ہے. آپ کی اس کے اوپر کیا رائے ہے؟ فرمائیے. جی بالکل، میں میرے معزز بھائی کی باتیں سن رہا تھا اور کافی باتوں سے میں ان سے ایگری بھی کرتا ہوں، کافی باتوں سے ڈس ایگری بھی کرتا ہوں. ہر کسی کی اپنی اپنی ایک رائے ہوتی ہے. اور جہاں پر کراچی کے دیکھیں معاملات کا سوال ہے تو کراچی نے یہاں کے لوگوں کو، یہاں پر جو دور دراز سے لوگ آئے ہیں، کافی میں نے کہا نا رنگ نسل زبان کے مذہب کے لوگ ہیں، کراچی نے سب کو سب کچھ دیا. بالکل ایسا جس نے جو کراچی سے لیا، جیسے ایک ماں ہوتی ہے وہ اپنے بچے کے لیے سب کچھ کرے، کراچی نے سب کے لیے ویسے کیا. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کراچی کے لیے کسی نے کچھ نہیں کیا. اب جہاں تک جیسے میرے بھائی نے کہا تھا کہ خان صاحب نے یہاں پر گورنر دیا کراچی سے یا پریزیڈنٹ دیا، تو سر پریزیڈنٹ تو ممنون حسین صاحب بھی کراچی سے ہی تھے، پہلے آ چکے ہیں، ایسا مسئلہ نہیں ہے. تحریک انصاف ہماری الائنس میں ہے، میں کوئی پیپلز پارٹی کی یہاں پر طرفداری کرنے کے لیے نہیں بیٹھا ہے. تحریک انصاف میں بات کروں گا گراؤنڈ ریئلٹی پہ کہ ہو کیا رہا ہے. جہاں پر میرے بھائی اس بات کا بھی اعتراف کر رہے ہیں کہ کراچی کے لوگوں نے کافی مینڈیٹ دیا، تو یہ سوچنا پڑے گا کہ کراچی کے لوگ دیکھیں نا ایک عذاب سے نکلے ہیں، جو پیچھے MQM کی صورت میں لندن پاکستان کے کیسے بھی تھے، تو ان کو انہوں نے متبادل سمجھا. ایک لوگ وہاں جاتے ہیں جہاں روشنی دیکھتے ہیں، تو اب جب وہ آپ کے پاس آئے ہیں تو اس روشنیوں کے شہر کو اندھیرے میں زیادہ نہ دھکیلا جائے. یہاں پر جیسے میرے بھائی نے کہا کہ ہمارے MP MNA صاحب بیٹھے ہوتے ہیں، ایک ہجوم ہے اور لوگ ہیں زیادہ. میں یہ چاہتا ہوں کہ MP MNAs کے پاس کیوں اتنا لوگوں کا ابھی تک ہجوم ہے، کیوں مسائل ہیں، وہ مسئلے حل ہو جائیں.
ایم پی اے ایم این اے ایسے اکیلے بیٹھے ہوں تب میں ان کو مانوں گا کہ وہ اکیلے بیٹھے ہوں, لوگ نہیں آ رہے کیونکہ عوام خوشحال ہے, ان کے مسائل حل ہو گئے. لیکن کیا یہ ہمیں کیا شوق ہو چکا ہے کہ ہم اتنی بھاری مینڈیٹ کے ساتھ اسمبلیز میں جائیں اور اس کے بعد یہ دیکھ کر خوش ہوتے رہیں کہ ہمارے دفاتر میں بڑی رش ہے, لوگ لگے ہوئے ہیں ہمارے پیچھے. تو یہ جو ہمارے پاس کلچر ہے یہ ختم ہونا چاہیے, جہاں پر اسمبلیز میں الیکٹ ہو کر عوام کا مینڈیٹ لے کر کوئی بھی جاتا ہے وہ عوام کا بادشاہ نہیں خادم ہونا چاہیے. جب تک یہ مینٹلٹی ہماری عوام میں بھی نہیں آئے گی, میں یقین کریں پاکستان کی غیور عوام کو آپ کے توسل سے کہنا چاہتا ہوں کہ جن بھی ایم این ایز ایم پی ایس, چاہے میں اپنی کانسٹیٹوئنسی سے الیکٹ ہو کے آتا ہوں تو میں دیکھیں آپ کی خدمت کے لیے آیا ہوں. یہ ہمارے پاس جو مینٹلٹی تھوڑی چینج ہو جائے گی نا, جیسے آج کل میں آپ کو ایک سسٹم ہے, کلچر ہے جس کو میں کہتا ہوں کہ نوکر شاہی. اب وہ میں آپ کو بتاؤں کیا ہے نوکر شاہی, کہ ہمارے پاس سول سرونٹس ہوتے ہیں, کانسٹیٹیوشن میں آئین میں ایک گورنمنٹ امپلائی ہے جو اس وقت بیوروکریٹ ہے, اس کا نام ہی رکھا گیا ہے کہ وہ گورنمنٹ سرونٹ ہے. لیکن وہ جب سرونٹ ہماری جو ہم ریونیو جنریٹ کرتے ہیں ہمارے پیسوں سے سیلری لیتا ہے, وہ وہاں پر چیئر پہ بیٹھنے کا ہمارا مالک بن جاتا ہے. اس کے بعد پھر وہ جو عوام ہے جو اس کو سیلری دے رہی ہے وہ اس کے بعد لائن میں کھڑی ہوئی ہے, وہ کام کے لیے دھکے کھا رہی ہے, صاحب ملنے کے لیے تیار نہیں ہے. آفس کا ٹائم ہے صبح 8:30 بجے کا, لوگ پریشان, بوڑھے عورتیں, ایسے میں کیا بتاؤں, ہم تو دیکھتے ہیں تو وہ ہجوم کی صورت میں لائن لگا کر 8:30 بجے صبح سے کھڑے ہوئے ہیں اور صاحب آتے ہیں 11 بجے. ایسا ہی ہے. تو یہ ہمیں دیکھیں نا کلچر جو ہے چینج کرنا پڑے گا. اچھا دوسری بات کہ خان صاحب ہیں ہمارے لیے سر معزز ہیں, قابل احترام ہے, بالکل پورے ملک کے وہ پرائم منسٹر ہیں, میں کوئی تنقید نہیں کر رہا, میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں انہوں نے جو سبز باغ دکھائے وہ صرف پاکستان کی عوام کو نہیں دکھائے, ہم بھی ان کے الائنس میں تھے, ہم نے بھی الیکشن کانٹیسٹ کی تو ہمیں بھی دکھائے گئے کہ یہ ملک کیسے شاد آباد ہو جائے گا. لیکن جب ہو نہیں رہا ہے نا, کیونکہ دیکھیں ملک میں ایک ہمارے پاس کرپشن کا ناسور تھا. خان صاحب بالکل خود بہت اچھے انسان ہیں, میں بالکل ان کی تعریف کرتا ہوں, لیکن جیسے میرے بھائی نے بتایا کہ اب وہ شاید ملک کے پرائم منسٹر ہو گئے ہیں, تو ملک کے پرائم منسٹر ہونے کے بعد تو ان پہ زیادہ ذمہ داری آتی ہے کہ وہ ملک کے معاملات بھی دیکھیں, پارٹی کے معاملات بھی دیکھیں. لیکن اگر وہ نہیں دیکھ پا رہے کسی وجہ سے, چلیں ٹھیک ہے, تو ان کو اپنی ٹیم دیکھنی پڑے گی کہ ٹیم ورک اگر صحیح نہیں ہے تو ان لوگوں کو آپ ہٹاتے کیوں نہیں جو آپ کی پارٹی میں, ان کو بھی پتہ ہے کتنے انتشار پھیل گئے. کبھی جو ہے ہمارے پاس دیکھیں نا دیہات سے کتنے لاکھ ووٹ اٹھائے, ہمارے سابقہ لیاقت جتوئی صاحب تھے, وہ اراکین ناراض کیوں ہیں, بالکل ایسا ہی, ان کے کیونکہ معاملات حل نہیں ہو رہے. اور اگر کوئی وہاں پر اسلام آباد میں کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو شہباز گل صاحب تو ایسے بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پر, تو وہ ہم تو دیکھیں جی ڈی اے کے پلیٹ فارم سے اپنی وہاں پر جو بھی تحریک انصاف کے ساتھ میٹنگیں ہوتی ہیں ہم اپنی ریزرویشن شو کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو جو بھی ریزرویشن ہے اگر دیکھیں ہم شو نہیں کریں گے, عوام کی بات ہم ان تک نہیں پہنچائیں گے تاکہ وہ معاملات کو حل کر سکیں, لیکن اس کے باوجود بھی اگر کوئی رزلٹ نہیں نکل رہا خاطر خواہ, تو ظاہر سی بات ہے کہ ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم تنقید بھی کریں, تنبیہ بھی کریں. اور یہاں پر جہاں تک کراچی کی ڈیولپمنٹ کا معاملہ ہے تو اس وقت تو دیکھیں نا ہمیشہ کراچی میں جیسے ابھی ایڈمنسٹریٹر صاحب لگے ہوئے ہیں تو تعیناتی چیلنج ہو جاتی ہے, اپوزیشن سامنے آ جاتی ہے. مشترکہ طور پر کوئی ایسا ایک فرد آ جائے جس پہ سب جو ہے اپوزیشن ٹریجری بینچز سب مل کر کام کریں, ٹھیک ہے, تاکہ معاملات کو آگے کی طرف حل کی طرف لے کے جائے. انہوں نے ذرا اس کو بڑا اپوز کیا نا پاکستان تحریک انصاف نے کہ ایک اچھا نمائندہ, ایک اچھا کینڈیڈیٹ لے کر آئے, وہ ایڈمنسٹریٹر انہوں نے بنایا, اور ینگ بلڈ کو سامنے لے کر آئے, بڑے انرجیٹک ہیں, کام کرنے کی ول بھی ہے, زیادہ ووکل بھی ہیں. اس معاملے کو بھی اس جو
بھرتی جو یہ کی گئی ہے چاہے سیاسی ہو غیر سیاسی ہو جو بھی ہے وہ تو کہتے ہیں آئین کے تحت ہی یہ جو ہے بھرتی کی گئی ہے ایڈمنسٹریٹر کی, اس کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا گیا. یہ تنقید برائے تنقید کیوں کی جا رہی ہے, اور خاص طور پہ جب وہ ولنگ ہیں, کام کرنا جانتے ہیں, صلاحیت رکھتے ہیں, تو کیوں اس کے اتنا زیادہ متنازع بنانے کی کوشش کی گئی, یہ ذرا فرمائیے. جی سب سے پہلے تو میں محترم بھائی ہمارے جی ٹی اے کا حصہ بھی ہیں ہمارے پاکستان تحریک انصاف میں, اور ہمارے الائنس کا حصہ ہیں, ان کی بات پہ میں کرنا چاہوں گا. بالکل صحیح بات کہی ہے بھائی نے, کافی باتوں سے میں بھی ان کے متفق ہوں, لیکن ہم یہ سمجھیں اور یہ چیز دیکھیں کہ اگر مجھے لگے گا کہ میرا اس در سے کام ہو رہا ہے تو میں ادھر جاؤں گا نا. ٹھیک ہے, ایک یہ سمجھنے کی بات ہے. مجھے لگتا ہے کہ میں اس کے پاس جاؤں گا تو یہ میرا کام ہوگا. اگر عوام ایم پی ایم این اے اس کے پاس آ رہی ہے آج کراچی میں تو انہیں لگ رہا ہے وہاں کام ہو رہا ہے اور وہاں 100% کام ہو رہا ہے, تو یہ ہمارے لیے خوش قسمتی ہے کہ لوگ ہمیں یہ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے نمائندے یہ کام کر رہے ہیں اور یہ صلاحیتیں رکھتے ہیں نا, اور الحمدللہ کام ہو رہا ہے. ہمارے حلقے میں آپ آ کے دیکھیں پورے NA 252 میں تو آپ کو الحمدللہ نظر آئے گا, وہاں پہ روڈز بھی بن رہے ہیں, وہاں سیوریج کا نظام بھی بہتر ہو رہا ہے, اور وہاں لوگوں کے جو چھوٹے مسائل ہیں اس سے لے کے بڑے مسائل تک پہ کام ہو رہا ہے. اور یہ وہاں پہ جو بیٹھا ہوا خالی نمائندے نہیں ہیں, یہ ہماری جو تحریک کا حصہ ہیں, جو ورکر ہیں, وہ بھی ایک لیڈر بنا ہوا ہے, وہ لوگوں کے مسائل حل کرنے میں لگا ہوا ہے, اس وجہ سے کہ نئی خان صاحب کی گورنمنٹ ہے اور ہم نے پاکستان کے لیے کچھ کرنا ہے. پاکستان کے کرنے کے جذبے میں, پاکستان کو بہتر سے بہتر بنانے کے جذبے میں لوگ کام کر رہے ہیں, اور یہی جذبہ خان صاحب نے موٹیویٹ کر کے اپنے ورکرز میں ڈالا ہے. بھلے وہ ورکر سے نہیں مل پائے نا, لیکن ورکر یہ جانتا ہے کہ خان صاحب کا موٹیو کیا ہے, خان صاحب کس ویژن پہ آئے اور ہم نے کس پہ کام کرنا ہے. کل خان صاحب آئے, ورکر نہیں مل پائے, لوگ نہیں مل پائے, لیکن ورکر کل گلی محلے میں کام کر رہا تھا. ورکر کو یہ پتا ہے اس کی ذمہ داری کیا تھی, وہاں کے الیکٹڈ نمائندوں کو پتا ہے. ایڈمنسٹریٹر پر آئیں نا ذرا, مرتضی وہاب کے حوالے سے آئیں نا, تعیناتی کے حوالے سے. مرتضی وہاب کے حوالے سے جو آپ نے کہا کہ اس پہ چیلنج کیا جاتا ہے یا اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا, دیکھیں اس کے بھی بہت سارے ریزن ہیں نا. بتائیے. اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کا کوئی بھی نمائندہ آ کے اس طرح کی سیٹس پہ بیٹھتا ہے نا, وہ یک طرفہ فیصلے کرے گا, وہ یک طرفہ کام کرے گا, وہ اپنے پسند کو پسند سمجھے گا, دوسرے کی پسند کو ناپسند سمجھے گا نا, تو وہ بھلے کتنا بھی نیک اور پارسا وہ ہمیں ایکسیپٹیبل نہیں ہے. ٹھیک ہے, صحیح ہے نا. میں ہوں اپنے گھر کا سربراہ, اور میں جب فیصلہ کرنے بیٹھوں میرے گھر میں جو میرے چھوٹے بہن بھائی ہیں یا میرے ساتھ جو نیچے چلنے والے ہیں, میں ایک کو فیور دوں اور دوسروں کو میں تنقید کا نشانہ بناؤں بھلے وہ صحیح ہوں, تو یہ چیزیں صحیح نہیں ہیں. یہ ہماری المیہ ہے سیاست کا. تو آپ کے خیال میں پرابلم مرتضی وہاب کی نہیں ہے, پرابلم طریقہ کار پہ. طریقہ کار ہے, بالکل طریقہ کار ہے نا. ان کا طریقہ کار ہمیں نہیں سمجھ آتا, وہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ وہ فیور دیتے ہیں, وہ اپنے سسٹم کو فیور دیتے ہیں. آپ یہ دیکھیں نا, میں کراچی کا نمائندہ ہوں نا, ایک میں چھوٹی سی بات دیکھوں, میں کراچی کا نمائندہ ہوں, میں کراچی کا باسی ہوں, میں یہاں رہتا ہوں. ٹھیک ہے, ہمارے پاس پورے شہر سے پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں نا. الحمدللہ کراچی ماں ہے غریب کی, وہ سنبھالتی بھی ہے, اس کو جو ہے پھر گود بھی لیتی ہے بلکہ پالتی بھی ہے, اور یہ بہت اچھا ہمیں فخر ہے نا اس بات پہ کہ ہمارا کراچی الحمدللہ یہ کام کرتا ہے. تو آپ یہ نہیں سمجھتے کہ کراچی کے لوگوں کا ان سیٹوں پہ حق ہے نا. ہمارے پاس آپ چلے جائیں, ڈی سیز اے سیز کون بیٹھے ہوئے ہیں, کمشنر کہاں سے آئے ہوئے ہیں, ساری کراچی کی بھرتیاں نہیں ہیں ہمارے پاس. ہمارے پاس جتنا میرٹ پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں سارے سندھ سے آ رہے ہیں, انٹیریئر سے. میں سندھ کے لوگوں سے یہ نہیں کہتا کہ مجھے اس سے کوئی اختلاف ہے, لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ کراچی کے لوگوں کو تو بھی نمائندگی ملنی چاہیے نا. جو یہاں کا باسی وہ خالی پی بننے کے لیے آیا ہے. جو یہاں پہ مرتضی وہاب کے سلسلے میں کیا ہونا چاہیے, کراچی کے رہنے والے میں نے ان کا آپ کو وجہ بتا دی, ان کی جو ہماری تھی. نہیں, بات نمائندگی کی ہے نا, نمائندگی تو پاکستان پیپلز پارٹی دیتی ہے اور دے رہی ہے. نہیں دے رہی نا. اب میں آپ کو بتا تو رہا ہوں, میں اپنے کل سرجانی تھانے کے SHO کی بات بتاتا ہوں. وہاں پہ ہمارے اسد نبی صاحب آئے ہوئے SHO. کل پرسوں میرا جانے کا اتفاق ہوا تھانے میں نا. پہلے تو پتہ نہیں چلتا SHO کون ہے یہاں پہ, یہ معیار ہے. دوسرا یہ, وہ جب آئے تو ان کے اسٹائل ایسے لگ رہے تھے کوئی, میرے خیال میں شاید کوئی ڈان شون ہے. ایک تو ہمارے SHO اس کے پاس وردی نہیں ہوتی نا, ہمیں پتہ تو چلے یہ اس کا نمائندہ ہے. آج بھائی بیٹھے میں مجھے لگ رہا ہے کہ یہ جو ہے کس فیلڈ سے وابستہ ہے نا, پرائیویٹ. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں, نومینیشن ہوتی ہیں. ہمارے SHO کے پاس وردی موجود نہیں ہے کراچی میں, سندھ میں. یہ تو ہم نے نظام دیا ہوا ہے. آج آپ جا کے دیکھیں پنجاب یا KPK میں سختی ہے بھائی. آپ نے جب آنا ہے اپنے یونیفارم میں آنا ہے, اپنے کاسٹیوم میں آنا ہے, آپ نے وہ اپنا یونیفارم, آپ کو پتہ چلے SHO سے ملنا ہے, SHO سے بات. وہاں پہ تو بھائی ایسا آؤ شاؤ کوئی ہٹو بچوں والا سیزن چل رہا ہوتا ہے ہمارے میں, پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا سسٹم چل رہا ہے. تو یہ نظام کی تبدیلی ہے. دیکھیں جی, کراچی کے لوگوں کو نمائندگی ملنی چاہیے. اس پہ گورنمنٹ کے اداروں پہ ابھی آئیں. اب میں آپ کو ایک چھوٹی سی بریک لوں گا ثاقب, بریک کے بعد نا پھر آپ اس پہ تفصیلی ذرا گفتگو کیجیے گا. نمائندگی کے حوالے سے آپ نے بات کی, اور دوسرا یہ کہ کام کس حد تک ڈیلیور کر سکتے ہیں یہ سمجھنا ضروری ہے. اس کے اوپر گفتگو ہو رہی ہے, ایک چھوٹی سی بریک لے لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے. آپ دیکھتے رہیں گڈ مارننگ کراچی.
پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے جناب ہماری گفتگو جاری تھی, بات ہو رہی تھی کچھ سیاسی معاملات کے حوالے سے اور ایڈمنسٹریٹر کی تعیناتی کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی. ثاقب علی صاحب پاکستان تحریک انصاف سے تشریف فرمائیں اور سید علی رضا صاحب جی ڈی اے سے آپ کا تعلق ہے, دونوں معزز مہمان یہاں پر موجود ہیں اور ان سے گفتگو ہو رہی تھی ہماری کہ یہ جو تعیناتی ہوئی ہے اس کے حوالے سے کیوں تحفظات ہیں. اب ذرا فرمائیے کہ کام کرنے کی, جیسے میں نے کہا بریک پہ جانے سے پہلے, کہ ینگ بھی ہیں, کام کرنا جانتے بھی ہیں, صلاحیت بھی ہے اور کراچی کے شاید کا لفظ استعمال کر رہا ہوں, مسائل کو سمجھتے بھی ہیں. ایسا تو نہیں ہے کہ مسائل کو کوئی نہ سمجھتا ہو, مراد علی شاہ صاحب بھی سمجھتے ہیں لیکن اب وہ حل نہیں ہو پا رہا, یہ ایک الگ بحث ہے, لیکن وہ شاید کام کرنا چاہتے ہیں. کیوں اتنی تنقید ہو رہی ہے, یہ ایک سوال ہے. اور دوسرا یہ کہ کیا آپ کو لگتا ہے کیونکہ یہ بلدیاتی انتخابات کے مرحلے میں جانے سے پہلے پولیٹیکل ایک کارڈ جو وہ استعمال کیا گیا ہے, اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں, یہ فرمائیے. ٹھیک ہے, صرف اور صرف مسئلہ یہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر مشاورت سے معاملات طے ہو جاتے بالکل وہ زیادہ بہتر تھے. ٹھیک ہے, یہاں پہ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے پاکستان کی ترقی اور بقا کے لیے کام کرنا ہے نا, اکثر ہم بیٹھے ہوتے ہیں ٹاک شو میں بھی بات چل رہی ہوتی ہے اور شاید اسمبلی کے فلوروں پہ بھی چل رہی ہو, لیکن یہ وہیں تک کی بات ہوتی ہے. اچھا, مشاورت تو وفاقی سطح پر بھی نہیں ہوتی, یہ تو پیپلز پارٹی بھی کہتی ہے کہ جو ہوگا ہم معاملات کے اوپر مشاورت. میں نے آپ سے یاسر بھائی کیا کہا, ابھی مرتضیٰ وہاب کی بات ہو رہی تھی نا, مرتضیٰ وہاب کراچی کا بھی ہے, کام بھی کرنا چاہتا ہے اور جانتا بھی ہے, لیکن کام میں نے جب بولا جب کوئی یک طرفہ چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں نا وہ یک طرفہ ہی رہ جاتی ہیں, اس پہ میرٹ ختم ہوتا ہے. جب یہاں پہ آ کے میرٹ ختم ہو جاتا ہے تو اختلافات کی رائے نکلتی ہیں. یہ یاد رکھیے گا, مشرف صاحب کراچی سے وابستہ تھے, بلانگ کرتے تھے, لیکن کراچی کا ایک بہت بڑا طبقہ ان کی مخالفت بھی بعض وقت کرتا ہے. کچھ وجوہات تھی, چیزیں تھیں. اب یہ نہیں ہے کہ میں یہ کہوں کہ میرا کراچی سے تعلق ہے, میں سیاہ کروں سفید کروں, اس پہ جو ہے نا کراچی والے خاموش رہیں گے تو یہ پھر قومیں مر جاتی ہیں ایسی قومیں. الحمدللہ کراچی کے لوگ وہ باسی ہیں جو سمجھتے ہیں اتنے اچھے برے کو. آگے بلدیاتی نظام کا آپ نے جو بات کی نا, بالکل اس پہ امپیکٹ پڑے گا. آگے بلدیات آ رہے ہیں, پاکستان تحریک انصاف انشاءاللہ الحمدللہ, جیسے ہم نے اسمبلیوں کے فلور پہ دیکھا, ہمارے ایم پی ایز ایم این ایز منتخب ہوئے, ہم یہاں پہ کراچی میں میئر بھی لائیں گے, کام بھی کریں گے اور کریں گے بھی, کرنا بھی جانتے ہیں. تو اس چیز کو ہم نے دیکھنا ہے, ہم اچھائی کی طرف جانا چاہتے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا نمائندہ بٹھایا جائے جو کراچی کے لیے کام کرے, اور وہ کراچی کے لیے ہی کام کرے, اپنی پارٹی کے لیے کام نہ کرے. وہ نا بالکل ٹھیک ہے, کراچی کے عوام کے لیے کرے, بالکل کھل کھلا کے کرے, ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے. ٹھیک ہے. شاہ صاحب فرمائیے, آپ تعیناتی کے حوالے سے جیسے ان کے تحفظات ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ کام تو ٹھیک ہے وہ کر سکتے ہیں, اپنی جگہ موجود ہے, لیکن یہ جو مشاورت کا عمل ہے یہ پیچھے رہ جاتا ہے. مشاورت تو کوئی کسی سے نہیں کرتا یہاں پر, اور بات یہ ہے کہ حکومت جو اس وقت وفاق میں موجود ہے ان کے اتحادی بھی شکایت کرتے ہیں کہ جی بعض معاملات پر جو ہے ہم سے مشاورت نہیں کی جاتی. تو یہ پھر گلا کرنا کہ یہاں پر مشاورت نہیں ہو رہی, یہ کس حد تک صحیح ہے, یہ تو ذرا فرمائیں. سر اس میں دیکھیں, گزارش یہ ہے کہ یہاں پر شہر کراچی کا جو معاملہ ہے, یہاں پر ہماری جنگ یہ نہیں ہے کہ ڈیولپمنٹ کس طریقے سے کی جائے. اگر یہ جنگ ہو تو کراچی بالکل صاف ستھرا آپ کو ایک پیرس کا لک دینا شروع ہو جائے. یہاں پر جنگ ہے اقتدار کیسے لیا جائے, بالکل ٹھیک ہے, تعینات میں کیسے ہو جاؤں, اس شہر کے اوپر قابض کیسے ہو جاؤں. اب جہاں تک میرے بھائی کہتے ہیں کہ ظاہر سی بات ہے مشاورت ہونی چاہیے تھی, تو اب سندھ گورنمنٹ کا یہی گلا ہے کہ وفاق ہمیں آن بورڈ نہیں لیتی. وفاق کہتی ہے کہ کراچی میں تعینات کیوں کر دیا گیا, گورنر صاحب کو ان پہ کوئی اعتراضات ہوتے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر پریویس کوئی ایسے اقدام وفاق نے سندھ کے ساتھ نہیں اٹھائے ہوتے تو سندھ میں اس تعیناتی پہ مرتضیٰ وہاب صاحب کی یہاں پر ان کو آن بورڈ لیا جاتا, اور لیا جانا بھی چاہیے تھا, کیونکہ دیکھیں اسٹیک ہولڈرز تو اویلیبل ہیں نا. پاکستان پیپلز پارٹی سے تو زیادہ یہاں پر مینڈیٹ تحریک انصاف کا ہے, تو ان سے مشاورت نہ کرنا یہ ایک المیہ بھی ہے. لیکن اب اگر وہاں کی رائے دیکھی جائے, کیونکہ دیکھیں ہم دونوں ہاتھوں کو دیکھیں گے کہ کیا معاملات ہیں, صرف یہ کسی ایک کے اوپر ملبہ ڈال دینا یہ صحیح نہیں ہوگا. کیونکہ ہمیں دیکھیں صرف تنقید کرنی نہیں ہے, ہمیں کام کرنا ہے لوگوں کے لیے, عوام کے لیے, اپنے شہر کے لیے. تو یہاں پر اگر ان کو کوئی ریزرویشنز ہیں تو ان کا گورنر موجود ہے, ان کے پاس اپوزیشن لیڈر موجود ہے, ان کے پاس کراچی میں پیپلز پارٹی زیادہ ایم این اے ایم پی اے کی سیٹس ہیں, مینڈیٹ ہے.
تو بس یہ صرف یہ نہیں ہوگا کہ بات کر کے اور چپ کر کے بیٹھ جانا کہ تعیناتی ہماری مرضی سے ہوئی نہیں ہے اور اب پھر یہ اس پہ کوئی امپلیمنٹ بھی کسی کام پہ نہیں کروائیں گے، اور پھر ان کی جو راہ ہے اگر مرتضی وہاب صاحب کوئی کام کرنا چاہیں اس میں رکاوٹ ڈالیں گے، تو یہ اس جھگڑے میں پس عوام جائے گی، نقصان عوام کا ہو جائے گا۔ تو یہ مرتضی وہاب صاحب پھر اپنا ٹینیور پورا کرنے کے بعد یہ رونا روئیں گے مجھے تو کام کرنے نہیں دیا گیا۔ تو ہمارے پاس یہی ہوتا ہے، جو آتا ہے وہ اپنا ٹائم نکالنے کے بعد جب اس سے پوچھا جاتا ہے کہ بھائی آپ نے کیا کیا، بھائی مجھے تو کام کرنے نہیں دیا، اور جو اس وقت موجود ہوتا ہے کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں، پیچھے سے بڑے معاملات ہیں، ہم تو ابھی آئے ہیں، اور اب دیکھیں یہ ایک دوسرے سے ڈالنے سے ہمارے شہر کے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ اس پہ میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں، اگر سیاست کو کرپشن سمجھ کے کرنی ہے تو پھر ٹائم نکالیں، ٹینیور پورا کریں، عوام کے اوپر قابض ہو جائیں، کوئی کام نہ کریں۔ لیکن جیسے ہم بڑوں سے سنتے آئے ہیں، جو سیاست این عبادت ہے، اگر اس کو سمجھا جائے، اس کو عمل پیرا اس پہ کر کے اور ڈیولپمنٹ کی طرف لے کر جائیں تو آپ سے عوام بھی خوش ہوگی۔ اور دیکھیں یہ دنیا کتنے وقت کی ہے، ٹھیک ہے، اگر نوجوان بھی ہے تو اس کو کل کا پتہ نہیں ہے کہ میں ہوں یا نہ ہوں، سامان تو 100 برس کا بنا رہے ہیں، پل کی خبر نہیں ہے۔ تو ہمارے جو حکمران بھی ہے، خان صاحب کو بھی اللہ پاک زیادہ تندرستی دے، آصف زرداری صاحب بھی آپ دیکھ رہے ہیں کن کرائسس سے گزر رہے ہیں، یہ سب دیکھیں اسٹیک ہولڈرز ہیں، مالک ہیں، اس وقت ان کے پاس دائرہ اختیار ہے، وہ ایک ڈیزگنیشنز پر پوسٹ پر بیٹھے عوام کے لیے کچھ کر جائیں۔ انسان کی زندگی کا تو کوئی بھروسہ نہیں ہے، 5 سال 10 سال انسان پھر فنا ہے۔ تو ہم جو ہے اپنی نسلوں میں کیا پیغام دے کر جانا چاہتے ہیں؟ دیکھیں کراچی پہ بھی تو کوئی قابض ہوتا تھا، لندن سے کال آتی تھی، سب ایک صف میں بیٹھ جاتے تھے، جی بھائی جی بھائی جی بھائی، پھر وہ الٹا کرے بھائی یا سیدھا کرے بھائی۔ لیکن دیکھیں کسی نے کیا سوچا تھا کہ وہ اپنی وہ شہرت جو اس کو یہاں کے لوگوں نے دی وہ ایک دم سے ختم ہو جائے گی۔ وہ کس وجہ سے ہوئی؟ کیونکہ انہوں نے وہ لوگوں کے مسائل حل نہیں کیے اور لوگوں کو ڈرا کر رکھا، خوف میں رکھا۔ ظاہر سی بات ہے یہ خوف کی زنجیریں عوام کو توڑنی تھی اور وہ ٹوٹ گئی۔ تو اگر یہ اس وقت میں اچھا کام کرتے، اب دیکھیں ان کو، دیکھیں اللہ پاک زندگی وہی لکھتا ہے، موت وہی لکھتا ہے، لیکن مرنا سب کو برحق ہے۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ الطاف صاحب جب انتقال کر جائیں گے تو اس کے بعد اب ان کا تو جتنی بھی سیاست تھی، جو بھی چیز، وہ ختم ہو گئی۔ اگر وہ اچھا کام کرتے تو آج بھی شاید وہ زندہ ہوتے لوگوں میں، لوگوں کے دلوں میں۔ ابھی تو ہم تو کیا، ان کی پارٹی کے لوگ ان کو آن نہیں کرتے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ یہ قانونی راستہ کیوں نہیں اختیار کیا جاتا؟ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر بعد میں اگر ایسا ہوا کہ نتائج حق میں نہیں آئے، خاص طور پہ بلدیاتی حکومت کے حوالے سے جیسے بات ہو رہی ہے، انتخابات کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، اگر تشکیل پا جاتی ہے اور اگر معاملات نہیں حل ہوئے، تو ابھی جس چیز کی نشاندہی کی جا رہی ہے کہ یہ لگا دینا ایڈمنسٹریٹر، پھر یہ فنڈز کا استعمال کریں گے، تو یہ پولیٹیکل انجینئرنگ ہو رہی ہے ایک سارٹ آف۔ بعد میں پھر یہ تمام چیزوں کا تذکرہ کیا جائے گا، ابھی سے اس کے لیے کیوں کچھ نہیں کیا جاتا؟ کیونکہ ابھی پوری طرح سے مخالفت نہیں ہوتی۔ ابھی بات یہ ہوئی کہ مرتضی وہاب صاحب ایک ٹیلی ویژن پروگرام میں یہ بات کر رہے تھے کہ گورنر صاحب سے ان کی جس دن ملاقات ہوئی ہے، جس دن وہ اپوائنٹ ہوئے، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم آپ کی مخالفت پہ تو تھے، لیکن آپ کیونکہ آپ کو اپوائنٹ کر لیا گیا ہے تو آپ اپنا کام کیجئے، ہماری حمایت آپ کو رہے گی۔ یہ فرمائیے گا کہ پھر آگے جو اس کے کانسیکوینسز ہوں گے اس کے لیے تیار ہیں، اور اگر ابھی کچھ نہیں کیا گیا تو پھر تو مسئلہ حل نہیں ہونے والا۔ جی، اس کے حوالے سے بالکل لائے عمل ہمارا تیار ہے، ٹھیک ہے، اور ہو سکتا ہے ہم کورٹ کا رجوع کریں نا، رجوع کر سکتے ہیں۔ بالکل بالکل اس پہ جائیں گے، اس پہ بات چیت چل رہی ہے، اور اختیارات کے حوالے سے جو بلدیاتی حکومتوں سے لیے گئے ہیں، یہ بھی یہ دیکھیں بالکل ہے نا مسئلہ۔ میں نے آپ کو پھر کہا کہ ہمیں المیہ کراچی کے ساتھ یہ رہا ہے کہ کراچی واقعی میں لاوارث رہا ہے۔ اس کا ہم ایک چھوٹی سی میں مثال دوں گا، ہمارے پاس اس ٹائم ٹرانسپورٹیشن نہیں ہے پورے کراچی شہر میں، انفراسٹرکچر تو چھوڑ دیں آپ، بعد میں ہمارے لوگ چنچی میں دھکا کھاتے ہیں نا۔ میں اس بات کو اس لیے ہائی لائٹ کرتا ہوں، یہ میری تکلیف ہے، یہ میری پریشانی ہے، میں اپنے گھر والوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے دوست احباب کو دیکھتا ہوں ان پریشانی میں نا۔ جب ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ ہم اتنا بڑا ترقی یافتہ
मुल्क हो गया, और फिर हमारा शहर माशाल्लाह कराची रोशनियों का शहर है, हम इतनी बड़े बड़े दावे कर रहे होते हैं और हमारे लोगों के पास सवारी के लिए चिंची मौजूद है, बिल्कुल तो ऐसे ही। क्या है ये, हम किस जगह जा रहे हैं? जी ये सारे व्यूज हैं, ये सब आएंगे, बंदर बाट का काम चलेगा, जी। अरबों रुपए का बजट आता है, उसमें अरबों में खरबों रुपए की करप्शन होती है, वो बजट अरबों का होता है, उसको बढ़ा के इतना चल कर दिया जाता है, उसमें इतनी करप्शन है, ये बंदर बाट चलता है। कराची के साथ सब खिलवाड़ हो रहा है, बिल्कुल खेला जा रहा है। कराची की जो मैंडेट आता है वो मैंने देखा, कराची में जो है कभी लिसानियत का नारा लगा के लोग आए, कभी कराची पे हम मज़हब के नाम पे आए, किसी भी नाम से हमने कराची में आके हुकूमत की है ना, उसके बाद हम कराची को डिलीवर नहीं कर पाए, बिल्कुल ठीक है। हमने नहीं किया। आज पीटीआई ने कराची में काम किया, अभी कराची में एमपीएस भी हमारे, एमएनएस भी हमारी, अक्सरियत हमारी है ना। ठीक अब एडमिनिस्ट्रेटर जब आप लगाया जा रहा था, आपको हम फिर वही कहते हैं 22 एमपीए 14 एमएनए लेके हम बैठे हुए हैं, हमारा उसमें कोई किरदार नहीं होना चाहिए था। एक हम करते हैं ना कराची को ऑन, हम इस शहर को ऑन करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर जब इस पे आप लगा रहे हैं, इस पे आप लाके किसी को बैठा रहे हैं, तो इन एमपीएस एमएनएस का कोई नहीं है, उन्होंने अपने हल्के में नहीं देने जवाब। आप वो फर्द लाके बिठाएंगे जो सिर्फ और सिर्फ पीपल्स पार्टी का प्रचार करेगा, वो आके कराची में जो है वो ये कोशिश करेगा कि हम किस तरह इसमें जो है लोगों को बेवकूफ़ बनाएं और पीपल्स पार्टी के लिए हम जो है राहें हमवार करें, तो ये हम सब समझते हैं। देखें बिल्कुल अगर ये काम होता ना, इस दिल से काम किया जाता, वाकई में हम कराची बनाएंगे, कराची तामीर का काम करेंगे ना, तो बहुत अच्छा होता। लेकिन हमारी सियासत जैसे मेरे भाई ने बोला ना, बिल्कुल इसी तरह है, एक दूसरे पे नोक-झोंक करना, अपना टर्न ओवर पूरा करना, और जो है ना फिर बाद में तहवीलें देना कि ये मसले रहे हैं। हमारे वसीम अख्तर साहब कराची से मौजूद थे ना, कराची के पास नहीं है, वो 5 साल पे मेयर रहे और उनसे जब पूछा इख्तियारात नहीं थे, उनके पास तो इख्तियारात ही नहीं रहे। पत्नी अरबों खरबों का फंड आता है, वो पत्नी कहाँ चलाता है। इख्तियारात को क्या कहते हैं ये लोग? इख्तियारात किस चीज़ को कहते हैं? फंड को इख्तियार कहते हैं, ये काम करने को इख्तियार कहते हैं। फंड तो आता रहा, आगे आपने जो काम करने थे उसको इख्तियार कहते हैं ना, वो आप नहीं कर पाते। फंड आने लेने तक आप बोलते थे ना, नहीं फंड नहीं दो मुझे, मैं काम नहीं कर सकता। वहाँ पर भी यही था कि इख्तियारात क्योंकि निचली सतह तक मुंतकिल नहीं किए गए, इस वजह से डिलीवर नहीं कर सके। अब सवाल उनके चेयरमैन वाइस चेयरमैन एमकेएम के थे उस टाइम। मैं वही आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि अब मसला आपको भी हो सकता है कि दरपेश हो पीपल्स पार्टी को भी और दीगर जमातों को। पीपल्स पार्टी को तो शायद इतना ना हो, तो फिर इसमें बेहतर इकदाम ये था कि आप म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से इसमें जो भी जिसको भी लाना था, या पीटीआई का कोई नुमाइंदा ला देते अगर कराची को तामीर करना था। अच्छा, एमपीएस एमएनएस कराची में बैठे कैसे मुमकिन होता कि नहीं लाते पीटीआई का? कोई न्यूट्रल फर्द लाते, कोई ऐसा फर्द लाते जो वाकई में कराची को तामीर करने का जहन रखता है, लेकिन जिसके जहन में ये चीज़ होती है कि वाकई में हमने कराची के मसाइल हल करने। जो पॉलिटिकल कल्चर है या बाय डिज़ाइन सिस्टम ऐसा है कि ये मुमकिन हो नहीं सकता किसी न्यूट्रल बंदे के ज़रिए डिलीवर करवा के काम करवाया जाए, क्योंकि फिर अब देखना ये होगा कि अगर उसके ज़रिए डिलीवर कर दिया तो फिर लोग ये समझेंगे कि शायद कि देखें एक बंदा है जिससे किसी पार्टी से ताल्लुक़ नहीं है, वो तो काम कर सकता है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है वो नाकाम रहती हैं, तो ये तो बाय डिफ़ॉल्ट उनको सूट नहीं करता ना, ये चीज़ तो एग्जीक्यूट हो ही नहीं सकती, मटीरियलाइज नहीं कर सकते ना इसको। ये तो एक मसला हमेशा से रहेगा। फिर काम किस तरह होगा? अब सवाल ये पैदा होता है कि जहाँ पर पॉलिटिकल कंपल्शंस भी हों, ये सारी चीज़ें भी हों, क्योंकि वो बाय डिफ़ॉल्ट ऐसा सिस्टम आपके यहाँ है कि आप डिलीवर नहीं कर सकेंगे, चाहते हुए भी नहीं कर सकते। अब ये आपकी मजबूरी है। तो सवाल ये है कि सिस्टम को तब्दील करने के लिए क्यों नहीं आवाज़ उठाई जा रही? लोग कराची के ये भी तो पूछ रहे हैं कि पीटीआई अपने हिस्से का क्या काम कर रही है। अच्छा, इसके ऊपर ना काफ़ी हम बैठे हुए होते हैं तो बहस चल रही होती है 148 के हवाले से। बिल्कुल, कराची पे हम क्या करेंगे? फिर कहते हैं कि कराची को डायरेक्ट वफाक देखेगा, इसमें नया जो है हम कानून के हवाले से आएंगे और कराची वफाक के अंडर चला जाएगा ना, तो ये भी कर सकती है पीटीआई ना। पीटीआई के पास इख्तियार भी, हमारे पीएम साहब भी बैठे हैं, लेकिन मेरी ये सोच है, मैं ये समझता हूँ कि हम इस इक़दामात पे जाए ना, उससे पहले हम कराची की आवाम के लिए सोचें। अगर हम ये देखते हैं कि कराची के वाकई में ये हालात जा रहे हैं और इसको नफ्सा नफ्सी का शिकार है, बंदर बाट हो रहा है, वो वहाँ से रस्सी खींचे, वो वहाँ से खींचे, गला कराची की आवाम का कट रहा है। कराची के जो बासी जो यहाँ रहते हैं ना, वो परेशानी का शिकार हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि खान साहब को बिल्कुल इस इक़दाम पे देखना चाहिए। 144 के हवाले से 148 है, ठीक है, ठीक है, इस पे काम हो सकता है, काम हो सकता है। मैं यही जो है वो शाह साहब की तरफ, शाह साहब अब ये जो लीगल इम्प्लिकेशन एक इसके अंदर है जिसके ऊपर बात कर रहे हैं आजकल दीगर जमातें भी बात कर रही हैं कि ये इसकी डेफिनेशन सही होनी चाहिए 148 के हवाले से, और ख़ास तौर पे जो थर्ड ईयर ऑफ द गवर्नमेंट के हवाले से कि उसके क्या इख्तियारात होने चाहिए या मेयर के पास क्या अथॉरिटी होनी चाहिए, क्योंकि सदर वज़ीर आज़म हर एक को पता है कि उसका काम क्या है, नहीं पता तो मेयर को नहीं पता कि उसका काम क्या है। इसके ऊपर कैसे ये जो आइनी सुकम है इसको कैसे दूर किया जाए, ये सर फरमाइए। सर बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। अब यहाँ पर मसाइल जो हमारे सामने आते हैं ना, तो एक पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। ठीक है।
تو جہاں پر تحریک انصاف میں اچھے لوگ بھی موجود ہیں وہاں پر ہو سکتا ہے کچھ ایسے سازشی عناصر بھی ہیں جو ایسے معاملات کرتے ہیں جس کی وجہ سے پھر جیسے کراچی میں زبان مذہب ان کے تضادات ان کے بنیاد بنا کر اور مسائل پیدا ہوتے ہیں. ایسے ہی فروغ نسیم صاحب ہمارے پاس آج کل موجود ہیں تحریک انصاف میں. تو ان کی کیونکہ مینٹلٹی وہ پرانے ایم کیو ایم والوں کے ساتھ رہے ہیں تو شاید یہ ہے وہ سمجھ نہیں پا رہے. یہ عمران خان صاحب کی مینٹلٹی نہیں ہے اور جی ڈی اے نے اس پہ ریزرویشنز بھی شو کی ہیں کہ فل فور ان کو تو ہٹایا جائے. ٹھیک ہے کیونکہ دیکھیں یہ کراچی کو وفاق کے حوالے کر کبھی قبول نہیں کریں گے سندھ کے لوگ. ٹھیک ہے اور رہی بات یہ کہ جو اکثریت ہے وہ یہ نہیں چاہتی کہ کراچی جو ہے وفاق کے حوالے کیا جائے. اس سے یہاں پر مسائل پیدا ہو جائیں گے. اچھا اگر آپ کو کراچی کے مسائل حل کرنے ہیں تو اس پر پھر یہ لیجسلیٹو اسمبلیز میں بیٹھے ہیں وہ کیوں لیجسلیشن نہیں کرتے؟ کیوں آپ یہ نہیں کر دیتے کہ کراچی کو پاکستان کا کیپٹل بنا دیں تو دارالخلافہ ہوگا یہ کیپٹل ہوگا. کیوں اسلام آباد اس وقت میں شفٹ کیا گیا؟ تو یہ یہاں پر اگر آپ کو اتنا ہی شوق ہے کہ اس کو وفاق دیکھے تو وفاق کو یہاں لے کر آ جائیں. تو پھر یہاں پر ہر ملک کے سفیر بھی یہاں آئیں گے وزیر اعظم بھی آئیں گے یہاں پر امپورٹنٹ میٹنگز ہوں گی آپ کے اسٹیک ہولڈرز پورے ملک کے یہاں پر موجود ہوں گے. پھر آپ دیکھیں کس چیز کی تعیناتی کس چیز کا مرتضی وہاب کس چیز کے مسائل. یہ میں کہہ رہا ہوں کہ ایسا ہو جائے گا سارا سسٹم کہ آپ کو پتا بھی نہیں چلے گا کہ کہاں سے اور کون کر رہا ہے اور یہ بالکل ڈیولپمنٹ کی طرف چلا جائے گا. آپ اس طرف آ جائیں اور جیسے میرے بھائی نے کہا کہ کوئی نیوٹرل بندہ لے کر آ جائیں. سر دیکھیں اور یہ ایک پیج پر آ ہی نہیں سکتے نا تعیناتی کے حوالے سے صوبہ ہو یا وفاق ہو. ٹھیک ہے اگر کسی نیوٹرل بندے کا بھی نام دے دیتے ہیں فار ایگزامپل کسی کا وہ بھی نام دیکھیں نا یہ اگر پی ٹی آئی کی قیادت دے گی تو وہ اسی نیوٹرل بندے کا جو ان سے تھوڑا کنسلٹ ہوگا. ایسے تو نہیں ہے کہ جو روڈ پہ جا رہا ہے اس کا نام پوچھ کر دے دیں گے. ایسے ہی اگر پیپلز پارٹی کسی کا دے گی وہ ان سے تھوڑا کنسلٹ ہوگا. تو یہ ایک پیج پہ نہیں آ پا رہے ہیں اسی وجہ سے مسائل حل نہیں ہو رہے. جیسے آپ نے کہا کہ گورنر صاحب نے ایک نجی ٹی وی چینل پہ میں دیکھ رہا تھا تو مرتضی وہاب صاحب نے وہاں پر کہا کہ گورنر صاحب نے میری حمایت کی ہے. تو وہ کیبنٹ ریشفل کی تھی ابھی جو ہے سندھ گورنمنٹ نے تو وہاں پر جو وزیر آئے تھے حلف لینے تو وہاں پر مرتضی وہاب سے کوئی ایسے ہی گفتگو ہو گئی ہے. لیکن اس کے بعد پھر اسی اینکر پرسن نے گورنر صاحب کو سے پوچھا تو پھر انہوں نے ان کو کہا جی یہ تو ایک رسم و روایات ہے وہ آئے تو ہم نے یہ کہہ دیا لیکن ہم یہ نہیں چاہتے کہ یہ ہو جائیں. تو اس طریقے سے بس معاملات جیسے چل رہے ہیں سمجھ کچھ نہیں آ رہا کہ کب عوام کو ریلیف ملے گا. بالکل ٹھیک ہے شاہ صاحب تھینک یو سو ویری مچ. بہت شکریہ ہمارے ساتھ آپ پروگرام میں آج موجود رہے. بڑی کھل کر گفتگو ہوئی مختلف معاملات پر شہر کراچی کے حوالے سے خاص طور پر ایک بڑی معقول ایک ایڈوائز جو ہے وہ دی گئی اور ضرور اس کے حوالے سے بھی بات کریں گے کیا یہ ممکن ہے آگے چل کے. جیسے انہوں نے کہا کہ کیپٹل اگر بنا دیا جائے تو خود بخود مسائل حل ہو جائیں گے اور کسی کو اس بارے میں شاید پھر خبر بھی نہ ہو. تو ایسے اور دیگر معاملات ہیں اس کے اوپر ضرور بات کریں گے. ثاقب آپ کا بہت شکریہ آپ نے پروگرام میں ہمیں وقت دیا اور دونوں معزز مہمان ہمارے ساتھ یہاں شامل گفتگو رہے. مختلف معاملات پر ہم نے گفتگو کی اور یہ سلسلہ انشاءاللہ آگے بھی جاری رہے گا. اب کیونکہ پروگرام کا وقت یہاں پہ ختم ہو چکا ہے آپ سے اجازت لینی ہوگی. کل انشاءاللہ اسی پروگرام میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. محمد یاسر کو اور ہماری ٹیم کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.